کبھی کبھی ایک آیت کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے ایسا مفہوم نکال لیا جاتا ہے جو نہ آیت کے سیاق میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کے شان بیان میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل میں۔ سورہ یونس کی آیت 58 بھی ایسی ہی آیات میں سے ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی، بس اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کی رحمت ہے، اور 12 ربیع الاول کو میلاد منا کر خوشی کرنا اسی قرآنی حکم پر عمل ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ کیا آیت میں فضل اور رحمت سے مراد نبی کریم کی ولادت ہے؟ اس سے بھی پہلے ایک اصولی سوال ہے کہ کیا قرآن کی کسی آیت کا مطلب اپنی مرضی سے ہم متعین کر سکتے ہیں، یا آیت کے مطلب اس کے سیاق و سباق سے سمجھا جائے گا؟ قرآن کو سمجھنے کا ایک اصول یاد رکھیے، آیت کا مطلب سیاق سے لیا جاتا ہے۔ اگر کسی گفتگو کے دوران کوئی شخص کہے کہ اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے، تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کس نعمت کی بات کر رہا ہے، ہم صرف خوش ہونا چاہیے کہ الفاظ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس سے پہلے اور بعد کی گفتگو کو دیکھیں گے۔ قرآن کے ساتھ بھی یہی اصول ہے۔ سورہ یونس کی آیت 58 سے فوراً پہلے 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور دلوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی جس چیز کا ذکر ابھی ہوا اسی پر خوشی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو سیاق کیا بتا رہا ہے؟ نصیحت، شفا، ہدایت، رحمت، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت، قرآن اور ایمان۔ اسی لیے مفسرین نے فضل اللہ اور رحمت کی تفسیر مختلف الفاظ سے کی ہے، مگر ان تفسیری اقوال کا مرکز ایک ہی ہے، وہ ہے ہدایت، قرآن، ایمان۔ اکثر مفسرین کی طرح ابن کثیر نے بھی صاف لکھا ہے کہ یہاں مراد اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت اور دین حق ہے، جس پر خوش ہونا دنیا کے فانی سامان سے زیادہ حقدار ہے۔ لہٰذا آیت کا سیاق ہمیں بتا رہا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں خوشی کا موضوع اللہ کی عطا کردہ ہدایت، ایمان اور قرآن ہے۔ پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت نہیں؟ یقیناً اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ قرآن نے کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ہوگا، کسی دوسری آیت سے یہ ثابت ہونا کہ نبی رحمت ہیں، اس بات کا ثبوت نہیں بن جاتا کہ سورہ یونس 58 میں رحمت سے لازماً نبی کی ولادت مراد ہے۔ یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یونس 58 میں رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ دوسرے دعوے کے لیے آیت کے سیاق سے دلیل درکار ہے۔ وہاں سیاق قرآن، ہدایت، ایمان، اللہ کی دینی نعمت کی طرف جا رہا ہے۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر آیت میلاد کی دلیل ہے تو آیت میں ولادت کدھر ہے؟ آیت میں نہ میلاد کا لفظ ہے، نہ ولادت کا، نہ ربیع الاول کا، نہ کسی مخصوص تاریخ کا، اور نہ ہی کسی سالانہ اجتماع کا۔ تو پھر سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ آیت 57 میں جس نعمت کا ذکر ہے، آیت 58 اسی پر خوشی کا حکم دے رہی ہے، لہٰذا آیت کے ایک حصے کو الگ کر کے خوشی کا حکم لے لینا، لیکن اس سے پہلے والے جملے میں موجود نصیحت کو، شفا کو، ہدایت اور رحمت کو نظر انداز کر دینا، یہ سیاق سے ہٹ کر مفہوم نکالنا ہوتا ہے۔ اگر واقعی اس آیت سے میلاد مراد ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ ہمیں یہاں سنت کی طرف دیکھنا ہے۔ اصل خوشی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ سورہ یونس کی آیت ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہم کتنی چیزیں جمع کرتے ہیں، مال، گھر، کپڑے، زیور، کاروبار، شہرت، عہدے، کامیابیاں، لیکن اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں ایمان، قرآن، ہدایت، اللہ کی رحمت مل گئی تو یہی حقیقی خوشی کی چیز ہے۔ بس سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میلاد پر کتنی خوشی مناتے ہیں، سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا قرآن ملنے پر ہماری زندگی بدل گئی؟
کیا نبی سے محبت نے ہماری نماز درست کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمارے اخلاق بدلے؟ کیا آپ کی سیرت نے ہمیں سچا بنا دیا، امانت دار، رحم دل، عادل بن گئے ہم؟ کیونکہ اگر اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مطلوب ہے تو پھر سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے نا کہ ہم اس فضل کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ آخر میں ایک اصول یاد رکھیے کہ قرآن کا مطلب نکالنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آیت میں سے اپنی پسند کا ایک جملہ لے لیا جائے پھر اس جملے کو کسی دوسرے عمل پر چسپاں کر دیا جائے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ آیت سے پہلے کیا کہا گیا، آیت کے اندر کیا کہا گیا اور آیت کے بعد کیا کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی، صحابہ نے اسے کیسے سمجھا، ابتدائی مفسرین نے اس کا کیا مفہوم بیان کیا۔ جب ہم اس پورے طریقے سے سورہ یونس 57 اور 58 کو دیکھتے ہیں تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا واضح تعلق اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت سامنے آتا ہے۔ ایمان، قرآن، رحمت دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے مضبوط ثبوت یہ نہیں کہ ہم صرف آپ کی ولادت کا ذکر کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ یہی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا اصل پیغام ہے۔